الحمد لله الذي أنزل أحسن الكتب على أحسن الرسول بسفارة أحسن الملائكة في أحسن شهور السنة في أحسن لغات العربية في أحسن بقاع الأرض فكمل الكتاب من كل الوجوه وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه أفضل الخلائق والأولياء والمتقين خاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. ابن کثیر نے سورۃ یوسف میں قرآن شریف کا بیان کیا ہے کہ یہ بہترین کتاب بہترین رسول پر بہترین فرشتے کے ذریعے بہترین مہینے میں بہترین شہر عالم میں بہترین لغات عربی میں نازل ہوا ہے. تو وہی عبارت میں نے اشرف کی جگہ احسن لگایا کیونکہ احسن الکتب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کتاب بہترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے بہترین مہینے رمضان شریف میں اور بہترین شہر مکہ مکرمہ میں اور بہترین لغت عربی مبین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل اور بنو جرہم کی افصح اللغات ہے پوری کائنات کے اندر اس میں نازل فرمایا ہے. الحمدللہ کے محاسن اور شرائف ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم جس طرح باہر ہے، یہ جو آپ اور ہم باہر دیکھتے ہیں سمندر، یہ بہت چھوٹا ہے. کوئی ایسا ملک ہو سکتا ہے جہاں یہ نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو، لیکن انسانیت ہمیشہ قرآن شریف کا محتاج ہے. جن لوگوں کو قرآن شریف نہیں پہنچا، آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ اللہ تو انسان کے رنگ میں درندے اور جانور ہے، اور جن لوگوں کو قرآن شریف پہنچ چکا ہے تو آپ ان کی زندگی، ان کے حسنات، ان کے یہ انقلابی خیالات، ان کے اللہ سے خوف اور خشیت اور ان کے اپنے پاک پیغمبر کے ساتھ عقیدت اور احترام اور آپس میں حسن و سلوک، یہ سب قرآن شریف کے وجوہ، محاسن، معارف اور مقاصد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سرفراز فرمایا ہے. میرے عزیزو، جس طرح انسان میں ایک روح ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن روح کا انکار گدھا و خچر کر سکتا ہے جو شعور نہیں رکھتے، لیکن انسانیت، جن کو انسانیت کا رنگ لگا ہے اور ٹس مس ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ روح کوئی چیز ہی نہیں ہے. روح آئی تو آدمی زندہ ہے، روح گئی بادشاہ بھی مرا ہے، فقیر بھی مرا ہے، کائنات کی بڑی ہستی بھی فوت ہو گئی، روح نکل گئی. روح العالم، روح السماوات اور روح الارضین، کل کائنات کی روح قرآن شریف ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کو بچاؤں گا. اس سے پہلے کتابیں مولویوں کے حوالے ہو گئی تھی، قرآن شریف میں ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، تو وہ ساری ختم ہو گئی، درہم برہم ہو گئی. یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے. کلام اس کا ہے تو عالم دین کیا کر سکتے؟ عالم دین تو خدمت کر سکتے، اس کی تشریح کر سکتے، اس کا ترجمہ کر سکتے.
بچا نہیں سکتے، بچانے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ احادیث میں ہے کہ قرب قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی تو دو کام بڑے عجیب ہو جائیں گے۔ ایک دن کعبہ غائب ہو جائے گا اور لوگ اس غم میں ہوں گے کہ اب پتہ چل جائے گا کہ قرآن شریف بھی موجود نہیں ہے۔ کاغذ پڑے ہوں گے، نقوش ہوں گے، لیکن عبارت نہیں ہوگی۔ کاغذ تو کسی بھی پریس میں بن سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، لیکن جو عبارات ہے اور ملہمات ہے، کلام اللہ ہے، وہ موجود نہیں ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ زلزلے در زلزلے، آسمان کا پھٹ جانا، پہاڑوں کا اڑ جانا اور زمین کا درہم برہم ہو جانا، اور ایک ایسا وبا اور ایسی آفات، ذالک یوم التغابن، لوٹ کا سوٹ کا دن، ذالک یوم التناد، ہر طرف چیخ و پکار، الحاقۃ ما الحاقۃ، یہ تو ہو کے رہنے والا ہے، القاریۃ ما القاریۃ، سب چیزیں ایک دوسرے سے ٹکر جائے گی۔ اور قیامت یہی ہے کہ دنیا سے اللہ تعالیٰ نے روح کھینچ لی اور وہ قرآن شریف ہے، پھر دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں ہے۔ دیکھو 100 سال کا بوڑھا، پورا خاندان آگے پیچھے ہو رہا ہے، بھئی بیمار ہے، اس بیمار پر آپ تنکا نہیں ڈالیں گے، اتنی سی مٹی پھینکنا گوارا نہیں، لیکن جس دن روح نکل گئی تو پہلا کام یہ ہے کہ اب اس کے لیے قبر کھود رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے مردے کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو دفناؤ، اور فرمایا اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنے پاس رکھو، فرمایا اگر برا ہے تو بری چیز کو کیوں رکھتے ہو، اور اگر وہ اچھی ہے تو اچھائی تو جنت ہے، اس کے حوالے کر لو نا۔ اس لیے فرمایا قبر یا باغ جنت کا مسلمان اور نیک لوگوں کے لیے، اور یا گڑھا ہے آگ کا اور جہنم کا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت اور جنت کے باغ نصیب فرمائے۔